میری خیر ہمارا ماحول تو جو نہیں ہے سب کا ہی، میرے پیرنٹس کا، تمام بہن بھائی جتنے بھی ہم لوگ ہیں، ہمارا جو رہن سہن ہے وہ بہت ماڈرن ہے۔ اور جو بات ہوتی ہے، ہمارے ابو نے بھی یہی ہمیں سکھائی تھی کہ جو بات ہو بیٹے آپ منہ پہ بات کر سکتے ہیں، وہ ہمیں ہر چیز شیئر بھی کرتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہی رویہ رکھا، جو بات ہوتی تھی ہم سامنے بیٹھ کے کرتے تھے، کوئی بات کبھی ان سے نہیں چھپائی، خوشی کی غمی کی ہر چیز کی ان کے ساتھ کی۔ تو میری بیٹی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا چھوٹے بچے کو تو عقل ہوتی نہیں ہے جس ایج میں وہ ہے۔ تو بات یہ کہ ہمارا ماحول تو بہت اچھا ہے، آپ میرے نیبر سے پوچھ سکتے ہیں، مطلب ہم سے پوچھنے سے بہتر ہے کہ آپ محلے والوں سے پوچھ لیں، وہ آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے کہ ان کا ماحول کیسا ہے، یہ پیرنٹس مارتے تھے یا بچوں کی خواہشیں پوری کرتے تھے کہ نہیں کر کے دیتے تھے۔ میں نے تو آپ نے بچی کے منہ سے بھی سنا کہ بچی کہتی میں پیزا اور میں کیا کہتے ہیں فرائز کھاتی ہوں اور میں کولڈ ڈرنک پیتی ہوں، نوڈلس کھاتی ہوں۔ تو میں نے تو اپنی بچی کو یقین کریں، جب وہ سو کے اٹھتی تھی نا، سب سے پہلے میں ناشتے سے پہلے دودھ دیتی تھی اس کو، اور سونے سے پہلے بھی دودھ دیتی تھی، اتنی چھوٹی وہ ہے، اس کے بعد میں ناشتہ دیتی تھی۔ تو آپ سوچیں، میں نے تو اپنے بچی کو پالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں ایک ہاؤس وائف ہوں، لیکن میں نے یقین کریں ایک ماں کی طرح اپنے بچوں کو، اور انہوں نے اپنے والد کی طرح جو چیز وہ مانگتے، آدھی رات کو بھی مانگتے ہیں نا میرے بچے، تو میں ان کو لا کے دیتی ہوں کھانے کے لیے۔ پوری ایک بچوں کی کھانے کی چیز کی ایک پوری الماری ہم نے ایک پورا رکھا ہوا ہے جس کے اندر کھانے کی چیزیں بچوں کی نہیں۔ دیکھیں میں آپ سے یہی تو بتا رہی ہوں، اگر ہمیں یہ چیز پتہ ہو کہ ہماری بچی کسی کو پسند کرتی ہے، یا ہم سے اس نے ایک بار بھی بات یہ کی ہوتی، یا وہ لوگ رشتہ لے کر آئے ہوتے، مجھے آپ یہ بتائیں یہ کیس اتنے لیول پہ جاتا؟ آپ ایک عقل سے سوچیں کہ وہ اتنی ہائی پہ جاتا، یا ہم لوگ اس طرح گلی گلی ڈھونڈ رہے ہوتے بچی کو، کراچی میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہم۔ ہمیں تو یقین کریں اپنے لیے مجھے پریشانی نہیں ہے، میں تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوں، کھاؤں نہ کھاؤں رو دھو کے چپ ہو جاتا ہے انسان، ماں باپ یہی کر سکتا ہے نا۔ مجھے جو پریشانی نا، مجھے اپنی بچی کی پریشانی ہے کہ میری بچی کن ہاتھوں میں، کن لوگوں میں، وہ لوگ کون ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، بچی کے ساتھ کیا کریں گے۔ مجھے اپنی پریشانی نہیں ہے، اگر وہ لوگ واقعی شریف لوگ ہوتے اور وہ لوگ رشتہ لے کے آتے تو مجھے آج تک یہ نہیں پتا کہ ان کا گھر کدھر ہے، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں۔ دیکھیں بات یہ بات نا، جب یہ میری بیٹی اغوا ہوئی تھی نا، تو مجھے سب سے پہلے ہی، جب ایجنسیاں اور سب لوگ آ رہے تھے، تو مجھے سب سے پہلے سب نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ جب اغوا ہوتا ہے، وہ جو لوگ رکھتے ہیں نا، وہ کچھ بھی کہہ دیں گے، وہ یہاں تک کہ مجھے یہاں تک کہا تھا کہ کوئی بھی الزام لگ سکتا ہے، تو آپ اپنے مینٹلی طور پہ نا آپ نے ڈسارڈ نہیں ہونا۔ ایک ماں باپ مطلب دل پہ لے کے بیٹھ جائے ہماری بچی نے یہ بول دیا، کیونکہ وہ انڈر پریشر ہے اور وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ تو آپ سوچیں بچے کو، آپ اس کو چھوڑیں، آپ کو یا مجھ کو کوئی اغوا کر لے اور وہ گن پوائنٹ پہ یا گھر کی دھمکیوں کے اس پہ آپ کو بول دے آپ نے یہ بولنا ہے، آپ کیا کریں؟ آپ بولیں میں نہیں بولتا، آپ کو تو اسی وقت مار دیں گے، آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے، آپ بہت کچھ الٹا کر سکتے ہیں۔ وہ تو پھر ایک بچی بھی ہے اور ایک لڑکی بھی ہے، آپ یہ سوچیں۔ تو وہ ان کے پاس ہے، وہ چاہے جو بول دیں اس سے تو بولنا ہے، تو ہمیں وہ چیز نہیں دیکھنی کہ میری بچی کیا بول رہی ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس کو بچانا کس طریقے سے۔ تو ہم یہی کوشش کریں کہ ہماری بچی باحفاظت خیریت سے گھر آ جائے اور ہم اس کو بچا سکیں۔ ہم تو ایک ماں باپ ہونے کے ناطے یقین کریں اچھی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، بری باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، وہ ہم برداشت کر رہے ہیں، تو مگر صرف اپنی بیٹی کی خاطر کر رہے ہیں، ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی فائدہ ہے؟ بندہ ذلیل بھی ہوتا ہے، باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ دیکھیں باپ میں میری 3 بیٹیاں ہیں نا، میں نے سب سے زیادہ جو لاڈ سے پالا ہے نا، میں نے اس کو پالا ہے، اس کے لیے میں نے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنی، اور بات اس کی نہیں ہے، میں اپنی 2 بیٹیوں کو نا جی بھر کے نہیں دیکھتی، کیونکہ مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، صرف اس لیے ہوتی ہے کہ دیکھیں وہ جس ایج میں ہے نا، اس ایج کے بعد ماں باپ خواب سے جاتے ہیں، اگر لڑکا ہو تو اس کے خواب ہوتے ہیں، بیٹی ہو تو اس کے خواب ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں اگر جانے دوں، چلو ان کیس میں بولوں کہ چلو جی ہو گیا جانے دیں، اگر کل اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کو بھیج دیا، اس کے ساتھ کوئی برا کام ہوا، تو وہ کس کو پکارے گی؟ ہم یہ چیز سوچ رہے ہیں نا، ہم یہ تھوڑی سوچ رہے ہیں کہ بچی چلو گئی، چلو جی چھوڑو۔ آپ یہ سوچیں کل اس کے ساتھ کچھ برا ہو گیا
تو وہ ماں باپ کے علاوہ تو بچہ کسی کو نہیں پکارتا. وہ تو اتنی چھوٹی ہے, اس کو تو عقل تک نہیں ہے. مجھے بتائیں ہم کیا ہم تو یہ پوری کوشش کر سکتے ہیں, اپنے اداروں سے انصاف مانگ سکتے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ کے گھر میں بچیاں ہوں گی, اب سوچیں اس کی ایج اتنی چھوٹی ہے. چلیں بڑی ایج ہوتی, پسند کا معاملہ ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی. بات میں تو کل بھی یہ بات کری تھی, بات غریب کی بھی نہیں ہے. غریب ماں باپ جب رشتہ کرتے ہیں نا, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ امیر ہے, وہ بس یہ سوچتے ہیں 2 ٹائم کی روٹی کھلائیں گے عزت سے, لڑکا 2 ٹائم کا رکھے گا. میرے پیرنٹس بھی یہی انہوں نے سب بہنوں کی شادی ہوتے ہوئے یہی دیکھا کہ 2 ٹائم کی روٹی کھلائے گا, لڑکا اچھا ہے, پڑھا لکھا ہے, چلو کر دیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے پاس گھر ہے, مکان ہے, یا کیا کھلائے گا, یا کہیں باہر لے کے جائے گا. تو ماں باپ تو یہی سوچتے ہیں نا, ہم تو ان کو جانتے تک نہیں ہیں کون لوگ ہیں کون نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور شریف لوگ تو ایسے کام نہیں کرتے جو انہوں نے یہ کام کیا ہے. اب مجھے بتائیں, شریف لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ کسی کی بچی اٹھائیں اور لے جائیں؟ ایسے تو نہیں کرتے. پیرنٹس سے کے پاس آتے ہیں, اگر کوئی رشتے کی بات ہوتی, پسند کی بات ہوتی ہے, ان کے پاس آتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. ہماری جب بچی گواہ ہوئی ہے, یقین کریں 3 دن تو ہم اپنی گلیوں میں, آگے پیچھے گلیوں میں ڈھونڈ, لوگوں کی ٹینکیاں دیکھ رہے تھے, فریج دیکھ رہے. میں فریج تک میں نے کھول کے دیکھی, آپ جا کے کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. وہ کہتی فریج میں ہوگی. میں کہا خدا نہ خاصا مار کے ڈال دیو تو, کاٹ کے ڈال دیو تو ایک ماں کے لیے بہت بڑے ورڈز ہی ہیں. میں نے فریج تک دیکھی, لوگوں کے کچن کی کبر تک دیکھے. اب آپ مجھے بتائیں, اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اپنی گلی میں تماشا بناتے, ہم تو ادھر بھاگتے نا. پھر میری بیٹی تو بہت سادی رہتی ہے, یقین کریں. کبھی فنکشن ہوتا تھا تو میں زبردستی اس کو کہتی تھی میک اپ کر لو, تو وہ بڑی اسے کرتی تھی مما لائٹ کرنا. وہ میک اپ کی اس کو شوق نہیں ہے کرنے کا. لیکن آپ دیکھیں اس کو جب ماں باپ کے پاس لے کے آتے ہیں, اور سب سے پہلے جب آپ عدالت لے کے آتے ہیں, تو جو آپ کا ریل ہوتا ہے وہی آپ دکھاتے ہیں. اس کو آپ جب لے کے آئے, آپ نے پہلے اس کو اندر پتہ نہیں کیا حجاب سا کیا ہوا تھا, پھر ایک بلیک چادر, پھر اس کے اوپر وائٹ چادر. اس کے اوپر بھی آپ کو آپ دیکھیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, صرف اس کی آنکھیں تک نہیں دکھ رہی تھیں, اور اس پہ بھی اس کو جھکایا ہوا تھا. تو عدالتوں سے کون سا پردہ ہوتا ہے مجھے بتائیں؟ اس میں تو آپ نے بالکل چھپایا ہوا تھا, پتہ نہیں کوئی بہت بڑا ڈاکو بنایا ہوا تھا. ماں باپ کو آپ ٹچ نہیں کرنے دے رہے تھے, آواز بھی نہیں سننے دے رہے تھے. آپ سب نے دیکھا یہ چیز. تو آپ مجھے بتائیں, اونچی گدی پہ بٹھایا ہے, آپ خود چیک کریں اس ویڈیو میں. پھر اس کو تیار کیا ہے, پھر اس کو ریڈ کپڑے پہنائے, اور وہ پھر لڑکا وہ چھوٹا ہو گیا ہے, لڑکی میری بڑی بنا دی, اتنی بڑی عمر کی بنا دی ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ یہی شو کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے بچی پہلے بولتی تھی میں 18 سال کی ہوں, اب کہہ رہی ہے میں 17 سال کی ہوں, کل بولے گی میں 50 سال کی ہوں. تو بات یہ کہ ہم نے بچے جو انڈر ایج بچے ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھا جاتا. بچے تو بہت سی چیزیں مانگتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو بہت کچھ مانگتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اچھا ہے کہ نہیں اچھا, ہم تبھی اس کو دیتے ہیں نا. ہر بچہ تو منہ میں بھی چیز ڈالتا ہے, تو کھانے دیں اس کو, کیا ہوگا, مر جائے گا وہ. نہیں, ہم منہ سے نکالتے کہ نہیں یہ اس کو کچھ نقصان نہ ہو جائے. تو وہ بچی جن کے ہاتھوں میں وہ جو چاہے بولیں, جو مرضی کرا لیں, جو مرضی کپڑے پہنا لیں, وہ جو مرضی کریں. ہمیں تو پہلے دن سے یہ چیز پتہ ہے.